اللہ اکبر. جب امام شہید ہو گئے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ آسمان سیاہ ہو گیا، بارش ہوئی، خون کی بارش ہوئی. اس دن جن لوگوں نے چہرے پہ گازا ملا، جیسے آج کل لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں کریم، ویسے اس زمانے میں لوگ چہرے پہ گازا لگاتے تھے خوبصورتی کے لیے. اس دن جس نے گازا ملا اس کا چہرہ کالا ہو گیا، خون کی برسات ہوئی. تو جو کپڑوں پہ خون آیا تھا وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن کبھی وہ خون کا نشان ختم نہیں ہوا. اسی طرح بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا. اینڈ اس پر کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، پھر آئندہ سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں. اللہ اکبر. جب انہوں نے خیمے لوٹنا شروع کیے، بیویوں کے دوپٹے چھیننے شروع کیے، بیویوں نے کہا رکو رکو، جتنے زیور ہیں ہم اپنے ہاتھ سے اتار کر دے دیتے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے قریب نہ ہو. انہوں نے زیور اتار کر کے دیے. 7 سال کی بچی سکینہ تھی. ظالموں نے کان کی بالیاں، وہ چاہتے تھے کہ جو جس کے ہاتھ میں وہ لوٹ لے. قیمتی زیور بیویوں کے پاس تھے، مالدار گھرانہ تھا، دولت مند. امام حسین کے پاس بہت دولت تھی، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ذکر ہوگا، گفتگو ہوگی. زیورات میں زیورات تھے بیویوں کے وجود پہ. تو وہ چاہتے تھے جلدی جلدی سب لے لے. سرکار سکینہ کے کان میں بالیاں تھیں، بالی اتاری نہیں، ایسی نوچی کہ سکینہ کی بالیاں کٹ گئی. سکینہ کو ایسا لگا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے شاید اس گھر کی خادمہ سمجھ کر، شاید ایسا سوچا ہوگا کہ مجھے خادمہ سمجھ کر اس طرح نوچ لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں تاکہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرے. تو جو بالیاں کھینچا تھا خون کی پھواریں نکل رہی تھی، تو کہا کہ میں حسین کی بیٹی، نبی کی اولاد ہوں، میرے ساتھ ایسا نہ کرو. اتنا سن کر تو ان کو لرز جانا چاہیے تھا، لیکن اتنا سنا سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنے شروع کی. کہا کہ اب بھی تمہارا نسب کا غرور نہیں گیا، اب بھی تمہارے نسب کا غرور نہیں گیا، اب بھی تمہیں آل نبی ہونے کی بات ہے. سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ کو اپنی طرف سمیٹا. خیمے جل گئے، بیویوں کو باہر کر دیا گیا. جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بغیر دوپٹے کے کر دیا گیا. خیمے جل گئے تھے. اور پھر اسی مصیبت میں وہ وقت آ گیا، سورج غروب ہونے لگا تھا. بی بی زینب نے کہا اے نبی کے گھر کی عورتوں، نماز کا ٹائم نہ چلا جائے، عصر کا سورج غروب ہو رہا ہے. نانا کا فرمان ہے کہ جو عصر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. بہت رو چکی ہو، بہت رونا ہے، نماز عصر پڑھ لو. اگر عصر نہیں پڑھو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قربانیاں جو تم نے کربلا میں دی ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. اس وقت بھی ان بیویوں نے عصر کی نماز ترک نہیں کی. میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کربلا والوں کی قربانیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، عہد کر لو، جنہوں نے اس مصیبت میں بھی نماز نہیں چھوڑا، آپ بھی نماز نہیں چھوڑو گے، گناہوں سے بچو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.